سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر ہو وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ دل کہہ رہا ہے، عشق کہہ رہا ہے کر لے سجدہ، دیکھ تو اونٹ نے بھی کر لیا، دیکھ پیڑوں نے سجدہ کیا، کر لے سجدہ، مگر محبوب کہہ رہے سجدہ نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے کہ محبوب فرمائے نہیں کرنا، دل کہہ رہا ہے کرنا ہے، دل سجدے میں جھک جا، ماتھے کا سجدہ محبوب نے منع کر دیا۔ عشق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں نے جو محبت کا اظہار کیا، یہ جانوروں کے واقعات بیان کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہے اسی لیے سمجھا جائے یار جانور سمجھ گئے، تو کیسا جانور ہے کہ آج تک عشق رسول کی محبت کا، عشق رسول کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا فلسفہ۔ You don't even know the philosophy. You don't know even the philosophy. کہ جانور سمجھ رہا ہے کہ سجدہ کرنا ہے۔ جانور اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور تو بھی سمجھ رہا ہے، اس کو تو کہتا ہے، مگر تیرے نبی نے تجھے، جس کے سجدے کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے منع کر دیا نا۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی شریعتوں میں پچھلی امتوں کو اپنے نبی کا سجدہ تعظیمی کرنا یہ جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بھائیوں نے، ان کے والد نے سجدہ کیا انہیں، پہلے تعظیمی سجدہ۔ یاد رکھیے گا عبادت کا سجدہ تو مسلمان نہ پہلے نہ بعد میں نہ قیامت تک کسی کے لیے جائز ہے۔ عبادت کا سجدہ مسلمان تو صرف اور صرف کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو، ایک رب کو، مولا کو کرتا ہے بس، اور کسی کو نہیں۔ تعظیم کا سجدہ پچھلی شریعت میں جائز تھا، مگر اس شریعت میں جائز نہیں ہے، محبوب نے ناجائز کر دیا، اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس شریعت میں اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرے تو وہ حرام کام کر رہا ہے۔ ایک بڑا پیارا نقطہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے قبر پہ جا کر بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، وہ جا کر سجدہ کرتے، جبکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صاف طور پر یہ منع کیا ہے کہ قبر پہ جب جائے نہ اس کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ سجدے میں جائے۔ سجدہ تو حرام ہے، ہاتھ اور چومنا یہ تو جائز ہے، مگر پھر بھی اس سے منع کیا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بڑی بارگاہیں، اللہ والوں کی بارگاہیں ہیں۔ بہرحال جب وہاں جائے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو یاد رکھیے سجدہ تعظیمی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ جو قبروں پہ جائے، کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، سجدے جیسی صورت بنا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھو خدا سمجھ کے کر رہے ہو یا خدا والا سمجھ کے کر رہے ہو؟ کوئی بھی کیسا بھی علم سے نا آشنا ہو، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا میں خدا سمجھ کے کر رہا ہوں، کیونکہ جب خدا سمجھ کے کرے گا تو اس کو تو ایمان ہی نہیں رہا نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا، کیونکہ مسلمان کا رب تو ایک ہے اللہ، ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو کس لیے کر رہا ہے؟ سجدہ تعظیمی، جو حرام ہے۔ اب مجھے بتاؤ، رسول اللہ کا فتویٰ یہ ہے سجدہ تعظیمی حرام، اب کوئی یہ کہے کہ جو سجدہ تعظیمی کرے وہ بھی شرک، تو کیا وہ رسول اللہ سے بڑھ گیا آگے؟ ہم سے آگے کی بات ہے نا، شرک تو، حرام تو پیچھے ہے نا۔ حرام کرنے والا بندہ مسلمان ہی رہتا ہے، مگر شرک کرنے والا بندہ تو مسلمان ہی نہیں نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ مسلمان ہی نہیں رہا نا۔ تو یہ کتنی آسانی سے کسی کو شرک کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، روکا جائے گا، مگر معذرت اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ حد سے بڑھنا ہوگا، یہ رسول اللہ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ و رسول کی محبت دین میں فرض بلکہ اہم شرط ہے، بلکہ شرط اول ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ترجمہ سنو، تمہارا رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال
جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات